السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری یہ سیکنڈ کلاس ہے جو سیریز ہم نے شروع کی تھی، ایک ریئیکشنری سیریز ہم نے شروع کی تھی۔ پاکستان کے اندر ایک بڑے مشہور سٹوری ٹیلر ہیں فیصل وڑائچ صاحب، ان کا یوٹیوب پر اپنا ایک پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے ایک سیریز شروع کی ہے ابھی گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ایسی بہت سی باتیں کہی ہیں جو بالکل حقیقت کے خلاف ہیں، اور بعض باتیں تو ایسی انہوں نے کہی ہیں کہ جس سے ہمارے یوتھ کے ذہن میں بہت سے شک شبات اسلام کے بارے میں پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں یا ایسا تاثر ان کو دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اسلاف تو جاہل تھے، صحابہ کو تو علم کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، اور اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ عروج تک جائیں تو یہ وہی وضب وغیرہ جو ہے نا اس کو آپ سیکنڈری کریں۔ پرائمری آپ کا جو چیز ہونی چاہیے وہ فلسفہ، حکمت، منطق وغیرہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور ایون کہ آپ وہی وغیرہ کی بھی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ فلسفے، سائنس، منطق کے مطابق کریں اگر آپ دوبارہ عروج چاہتے ہیں۔ تو پہلے پارٹ پہ تو ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی تھی، انشاءاللہ آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگے سے۔ فیصل وڑائچ صاحب نے اپنے پہلے پارٹ کے اندر ہی ابن خلدون کا ریفرنس دے کر عمر رضی اللہ کے متعلق ایک بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو عمر رضی اللہ پہ لگایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فیصل وڑائچ صاحب کہ المقدمہ میں مشہور مسلمان مورخ ابن خلدون لکھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جو مال و دولت ان کے ہاتھ لگا ہے اسے تو وہ 3 حصے کر کے تقسیم کرنے کا اصول جانتے ہیں، اس کا اختیار بھی ان کے کمانڈر کے پاس ہے، لیکن ان سکرولز کا، چھت تک بھرے ہوئے کاغذوں، کتابوں اور نقشوں کا کیا کرنا ہے؟ اس سو کارڈ کاٹ کباڑ کا انہیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اگر ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عظیم مسلم ہسٹورین ابن خلدون لکھتے ہیں کہ کمانڈر سعد بن ابی وقاص نے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کو خط لکھا۔ خط میں انہوں نے اجازت چاہی کہ کیا وہ اس لائبریری کی کتابیں جو ہیں ان کو بھی لشکر میں مال غنیمت ہی کی طرح تقسیم کر دیں یا نہیں، کیا کریں؟ خلیفہ وقت نے جواب بھیجا کہ ان کتابوں اور پیپرز کو دجلہ کے پانی میں پھینک دو، کیونکہ اگر ان میں اچھی باتیں لکھی ہیں تو ہمیں خدا پہلے ہی اس سے کہیں بہتر رہنمائی دے چکا ہے، اور اگر ان میں غلط باتیں لکھی ہیں تو سمجھو خدا نے ہمیں برائی کے راستے سے بچا لیا۔ سو یوں دوستو، یہ تاریخی لائبریری چند سال میں بالکل ختم ہو گئی۔ کہ جب 1642 میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو ایران فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ ایک بہت بڑی لائبریری لگی جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسفہ، سائنس، میتھ، جیومیٹری اور نہ جانے کس کس علوم کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ جب مسلمانوں کے ہاتھ یہ لائبریری لگی تو بڑے حیران و پریشان ہوئے، کیونکہ آج سے پہلے تو ان کو مال غنیمت ملتا تھا تو اس کی تو تقسیم ان کو آتی تھی، یہ مال تمہارا، یہ مال میرا، یوں کر کے تقسیم ہو گئی مجاہدین کے درمیان میں۔ لیکن اب لائبریری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کتابوں کا کیا کریں، کیا کتابوں کو بھی مال غنیمت کی طرح تقسیم کر دیں، کیا کریں؟ چنانچہ انہوں نے خط لکھا عمر رضی اللہ کو کہ امیر المومنین، یہاں تو ایک بہت بڑی لائبریری ملی ہے، تو اب آپ بتائیں ہم کیا کریں اس کے ساتھ۔ تو عمر رضی اللہ نے جواب میں واپس ان کو خط لکھا، اور فیصل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ خط میں بڑے وہ تاریخی جملے کہے، کیا جملے کہے عمر رضی اللہ نے کہ بات سنو، اگر تو ان کتابوں میں خیر کی اور بھلائی کی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو خیر کا تمام سورس اور سرچشمہ اور اثر جو اس کا منبع ہے وہ تو قرآن ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں اور کسی بھلائی کی خیر کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو ان کتابوں میں شر، کفر، بدعت اور غلط قسم کی باتیں لکھی ہیں تو قرآن تو ویسے بھی ان باتوں سے منع کرتا ہے، تو چنانچہ دونوں صورت میں ہمیں اس لائبریری کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اٹھاؤ ساری کتابیں دریا میں پھینک دو۔ تو فیصل وڑائچ صاحب یہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے زوال میں کچھ تو ہمارے اپنوں کا ہاتھ رہا، اشارہ عمر رضی اللہ کی طرف ہے، اور کچھ غیروں کا ہاتھ رہا، وہ تاتاریوں اور ہلاکو خان کا ذکر ہے جب وہ آیا بغداد اور اس نے وہ پورا جو ہے بیت الحکمت وغیرہ تباہ برباد کر دیا۔ اب یہاں میں بڑا حیران ہوا ہے پھر سے، میں نے آپ کو پہلے پارٹ میں بتایا تھا کہ فیصل وڑائچ صاحب نے جو اسلام کا عروج و زوال کے جو بارے میں انہوں نے جو اپنے افکار اور نظریات شیئر کیے ہیں، سیم ڈٹو کاپی وہی سارے نظریات پاکستان کے بڑے مشہور ایتھیسٹ پروفیسر پرویز ہود بھائی صاحب کے ہیں۔ ان کا وہ یوٹیوب پر آپ لیکچر سن سکتے ہیں، بلیک ہول پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، میرے خیال میں اس کا نام ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے یا مسلمس کے نام سے۔ جو باتیں انہوں نے کہیں سیم باتیں انہوں نے بھی کہی، یعنی چلو وہ سمجھ میں آتا ہے وہ تو ایک ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، اس لیے ویسے ہی مذہب وہی کو وہ کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کے بارے میں تو ہم اچھا گمان کرتے ہیں۔ اچھا یہاں بھی جو بات فیصل وڑائچ صاحب نے جو ایک الزام عمر رضی اللہ کے اوپر لگایا ہے اور ابن خلدون کا ریفرنس دیا ہے، سیم یہی الزام پاکستان کے ایک اور ملحد نے، غالب کمال اس کا نام ہے، سیم اس نے یہ بات کہی ہے، بس اس نے ایران کی جگہ مصر کا نام لیا کہ مصر کے اندر وہ لائبریری ملی، اور یہ کہا کہ وہ فاروق اعظم نہیں تھا، وہ جاہل اعظم تھا معاذ اللہ۔ اور فیصل وڑائچ صاحب نے تو یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن بتانا یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کو علم کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، معاذ اللہ وہ لوگ بھی جو ہے اس قسم کے لوگ تھے۔ تو اب اس کو دیکھیں گے، ہم ڈیکوڈ کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ بات واقعتاً سچ ہے، کیا عمر رضی اللہ ایسا کر سکتے تھے؟ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ ابن خلدون جو ہے ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ بنتی ہے تقریباً 1406۔ اب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ دیکھیں ذرا فیکٹس اور فگرز کو دیکھیں، اور یہاں میں جو کہہ رہا ہوں کہ فیصل وڑائچ صاحب نے ایک تہمت لگائی عمر رضی اللہ پہ، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے تہمت نہیں لگائی، انہوں نے تو ابن خلدون کو کوٹ کیا، نہیں۔ جو ایک ریسرچ اسکالر ہوتا ہے یا ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور آج کل ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں،
وہ بھانپ لیتا ہے کہ یہاں بہت بڑا لوپ ہول ہے، یہاں بہت بڑے مسنگ لنکس ہیں، اور وہ ایمانداری کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ جو ہے ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ فیصل اڑائد صاحب کافی ایکسپیرینس ہیں ہسٹری کے اندر، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے بھی جان بوجھ کے یہ واقعہ معلوم ہے غلط ہے، پھر بھی انہوں نے کوٹ کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے اسلاف معاذ اللہ جاہل تھے، ان کو علم کی قدر نہیں تھی۔ تو اب آپ دیکھیں انٹرسٹنگ چیز، ابن خلدون تقریباً 1406 میں وفات ہوتی ہے ابن خلدون کی، اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے 642 کے اندر ایران فتح ہو رہا ہے، یعنی ابن خلدون تقریباً 700 سال بعد اس واقعے کے یہ واقعہ اپنی کتاب میں درج کر رہے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 700 سال تک کسی نے اس واقعے کو درج ہی نہیں کیا، یعنی یہ ایسا ہے کہ آپ 1947 میں قائد اعظم کے متعلق کوئی بات آج سے 700 سال بعد کوئی لکھے اور بڑی کنٹروورشل بات ہو تو لوگ کہیں کہ تم اتنی کنٹروورشل بات محمد علی جناح کے بارے میں کہہ رہے ہو، تم نے یہ بات کہاں پڑھی ہے، یہ تو 700 سال میں کسی نے نہیں لکھی، تو وہ کوئی ریفرنس ہی نہ دے، کوئی چین ہی نہ ہو اس کے پاس، تو صاف اسے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور ہسٹری میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا، اب فیصل اڑائد صاحب کے علم میں یہ چیز تھی، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے یہاں کتنی خیانت کی کہ انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ اس واقعے کی کوئی چین نہیں ملتی، اور یہ 700 سال بعد کا واقعہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، بیسکلی ابن خلدون نے واقعہ کس سے لیا؟ جو قرائن اور شواہد ملتے ہیں وہ ملتے ہیں ابن القفتی سے، انہوں نے واقعہ لیا۔ ابن القفتی ایک بہت مشہور خود مسلمان رائٹر بھی تھے، ایک اسکالر بھی تھے، یہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں تھے، کیونکہ ابن القفتی نے سب سے پہلے واقعہ نقل کیا ہے، اس سے پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہمیں۔ اور ابن القفتی کو اب آپ دیکھیں کہ ان کی تاریخ وفات ہے 1248، یعنی ابن القفتی بھی اس واقعے کے یعنی 642 عیسوی یعنی اس کے 500 سال بعد یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ 500 ایئرز تک کوئی چین ہی نہیں ہے، کوئی چین ہی نہیں ہے، یعنی اسے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ مستند نہیں ہے، تاریخ میں واقعے دیکھے جاتے ہیں۔ اچھا، ہوا کیا تھا اصل واقعہ؟ اب وہ اصل واقعہ دیکھیں جو ابن القفتی لکھ رہے ہیں، اصل واقعہ تو بلکہ اس کے بعد آئے گا۔ ابن القفتی لکھتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو مصر کے اندر ایک بہت بڑی لائبریری مسلمانوں کے ہاتھ لگی، جس کو کہا جاتا ہے لائبریری آف الیگزینڈریا، سکندریہ کی لائبریری، بڑی دنیا کی مشہور لائبریری ہے۔ ایڈورڈ گبن کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کم و بیش کتابیں تھیں لائبریری آف الیگزینڈریا کے اندر، اتنی بڑی لائبریری تھی، اور یہ لائبریری جو ہے وہ بنائی تھی سکندر اعظم کے بعد بطلمیوس نے، جو اس کے بعد برسر اقتدار آیا تھا۔ تو ابن القفتی لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا، اور وہ بھی اسی تاریخ میں ہوتا ہے 640 سمتھنگ اراؤنڈ، جب مصر فتح کر لیا اور یہ لائبریری جو ہے بہت بڑی لائبریری جب مسلمانوں کے پاس قبضے میں آ گئی، جس میں اتنی بہت سی کتابیں تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایسا ہوا کہ ایک بندہ یوحنا النحوی، جس کو جان النحوی کہا جاتا ہے، یہ آپ اس کو لکھ سیں، آپ گوگل پہ تو آ جائے گا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ القفتی لکھتے ہیں کہ یہ عمر بن عاص کے پاس آیا، اور یہ جو تھا بیسکلی چرچ نے اس کو باہر نکال دیا تھا، کیونکہ یہ بہت سی ایسی باتیں کر رہا تھا جو کرسچینٹی کے خلاف تھا، یہ تھا خود کرسچن، لیکن چرچ نے اس کو فارغ کر دیا، مصر کے اندر چرچ وغیرہ تھے۔ تو اس کی بڑی اچھی دوستی بن گئی عمر بن عاص کے ساتھ، جو اس وقت مصر کے فاتح تھے، بڑی اچھی دوستی بن گئی، ان کا بڑا قریب آ گیا، گپ شپ بن گئی، تو ان کو کہنے لگا، ریکویسٹ کی اس نے یوحنا النحوی نے بقول ابن القفتی کے کہ بھئی آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں، مجھے ایک چیز چاہیے آپ سے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں کیا چیز چاہیے؟ عمر کہنے لگے، کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے تو ملک فتح کرنا تھا، کر لیا، لیکن ایک ایسی چیز آپ کے قبضے میں آئی ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے بہت فائدہ ہے۔ تو عمر بن عاص کہنے لگے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ لائبریری آف الیگزینڈر کی کتابیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ساری کتابیں آپ مجھے دے دیں۔ عمر بن عاص کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو ایک سرکاری ایک طرح کی املاک بن گئی ہے، تو میرے پاس اتنے اختیارات نہیں ہے، تو مجھے امیر المومنین سے پوچھنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے مصر سے خط لکھا عمر رضی کو مدینے کہ امیر المومنین اس طرح کا معاملہ، ایک بندہ آیا اور کرسچن ہے، یوحنا النحوی اس کا نام ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے بک ساری کی ساری تم مجھے دے دو، تو میں کیا کروں آپ مجھے بتائیں۔ تو وہ سیم جملے جو ابن خلدون والے ہیں وہی آئے کہ عمر رضی نے کہا کہ خیر کا سرچشمہ جو ہے وہ تو قرآن ہے، تو اگر ان بکس میں کوئی خیر ہے تو خیر تو آلریڈی موجود ہے، اور اگر ان بکس میں شر بدعت کفر ہے تو قرآن تو ویسے ہی منع کرتا ہے، تو چنانچہ کیا کرو، ساری کتابیں اٹھاؤ اور جو حمام سینٹرز ہیں، غسل خانے ہیں، ان کے اندر ڈالو، جلاؤ، تاکہ پانی گرم اور گرم پانی سے غسل وضو کرو، اور بس ان ساری کتابوں کو یوں جلا دو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے لگے، اور 6 مہینے تک وہ 5 لاکھ کتابوں کو جلاتے رہے، اور یوں جو ہے وہ جو لائبریری آف الیگزینڈریا تھی مسلمان جلا کر خاک کر دی۔ یہ سارا کا سارا واقعہ نقل کیا ابن القفتی نے۔ اب یہاں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آپ دیکھیں، ابن القفتی جس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں یوحنا النحوی کے بارے میں،
مزے کی بات یہ ہے کہ یوحنا نحوی تو 575 میں ہی مر گیا تھا، یہ تو زندہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں مر گیا تھا، اس نے تو یہ زمانہ دیکھا ہی نہیں تھا 642 جب مصر فتح ہو رہا ہے۔ تو یہ تو پورا واقعی بھونڈا اور جھوٹا ہے، اور ابن خلدون نے واقعہ لیا ابن القفطی سے اور مصر کی جگہ ایران لگا دیا کہ ایران کے اندر ایک ایسی لائبریری تھی، جبکہ کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا اس کا۔ اصل میں کیوں کیا تھا ابن القفطی نے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ ابن القفطی جو تھے وہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر کے اندر جو ہے وہ جج رہ چکے تھے، اور مصر اور ابن القفطی کے والد بھی صلاح الدین ایوبی کے دور میں ان کے فالور بھی تھے، ان کے قاضی کے عہدے پہ رہ چکے تھے، اور بلکہ تھے پریکٹس کر رہے تھے۔ تو مسئلہ یہ پیش آیا تھا صلاح الدین ایوبی کو، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات جو ہے وہ برنارڈ لیوس نے یہ بات لکھی ہے پوری تحقیق کر کر، بڑے مشہور ہسٹورین ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل جھوٹا واقعہ ہے، ہوا کیا اصل میں تھا، اور بڑی زبردست بات لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ابھی بیت المقدس فتح نہیں کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے ابھی وہ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری کر رہے تھے، اور ابھی وہ منظر عام پر آ رہے تھے ہیرو بن کر۔ تو ہوا یہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی جب مصر آئے تو اس وقت مصر میں سلطنت فاطمی یعنی فاطمیوں کی حکومت تھی، اور فاطمی بیسکلی جو تھے وہ اسماعیلی شیعہ تھے، یہ عام شیعہ نہیں، اسماعیلی شیعہ۔ تو مصر اور افریقہ کے پورے علاقوں میں جو ہے وہ اسماعیلی شیعوں کی حکومت تھی، جو فاطمین کی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی اپنی بہادری کی وجہ سے ان کے بڑے قریب آ گئے، اور ان کے چرچے ہوئے یہاں تک کہ ان کو جو ہے بڑی اوپر تک ایکسس مل گئی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب فاطمیوں کا خلیفہ مرا تو سب کا فیصلہ ہوا کہ یار اس وقت ہم جو ہے صلیبیوں سے بھی ڈر رہے ہیں، اور بھی بڑے خطرات ہیں، عباسیوں سے بھی خطرات آ رہے ہیں، چنانچہ جو ہے صلاح الدین ایوبی بڑا بہادر بھی ہے تو اسی کو اپنا خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ تو پہلی بار اب یہ ہوا کہ فاطمیوں کے اندر، اسماعیلی شیعوں کے اندر ایک سنی خلیفہ بن گیا۔ تو جس وقت بنے نا پہلی دفعہ وہ خلیفہ تھا، انہوں نے نوٹ کیا کہ مصر کے اندر حالات بڑے خراب ہیں، اس حوالے سے کہ وہاں پہ سنیوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر بڑے مظالم بھی ہو رہے تھے۔ وہ یہ ہو رہے تھے کہ سنیوں کو پابند کیا ہوا تھا اسماعیلی شیعہ نے، فاطمیوں نے، کہ تم اپنے گھر کے دروازوں پر بڑے بڑے صحابہ کو گالیاں لکھ کر دو گے، تم لکھو گے تو تمہیں ہم چھوڑیں گے۔ ہسٹری میں ایسی باتیں آتی ہیں۔ تو اور اس قسم کی بہت سی چیزیں تھیں۔ تو وہاں پہ ایک لائبریری تھی، وہ لائبریری آف الیگزینڈریا نہیں تھی، وہ ایک اور لائبریری تھی۔ اس کے اندر ایسا بہت سا لٹریچر تھا جو سنیوں کے بہت سخت خلاف تھا، اور اس پہ بڑی تفرقہ بازی اور نفرتیں پھیل رہی تھیں۔ تو چنانچہ صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کیا کہ سارے لٹریچر کو ختم کیا جائے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ایک سپورٹ چاہیے تھی۔ تو ابن القفطی نے واقعہ گڑھا کہ دیکھو عمر نے بھی ایسا کیا، وہ لائبریری جلائی ہوئی ہے، اور مصر کے اندر ہی جلائی ہوئی ہے، تو چنانچہ آپ بھی ایسا کرو کہ یہ لائبریری جلا دو، کیونکہ ابن القفطی اس کے زمانے میں تھے صلاح الدین ایوبی کے، اور یہ واقعہ اسی زمانے کا ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ واقعہ کوٹ نہیں کیا۔ تو یہ بڑی گہری بات کی ہے لیوس نے، بہت گہری بات کی ہے۔ تو چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہوا اور انہوں نے ایک لائبریری جلا دی۔ اب بات آتی ہے کہ یہ اصل میں لائبریری جلائی کس نے تھی۔ میں نے آپ کو بتایا جائے کہ ایران کی لائبریری تھی نہیں، وہ مصر کی تھی، اور ابن خلدون نے نقل کی ہے ابن القفطی سے۔ اس کے بارے میں سارے ہسٹورین، ایڈورڈ گبن، برنارڈ رسل، لیوس اور جے بٹلر بھی سارے کہتے ہیں کہ یہ لائبریری اصل میں جلائی تھی جولس سیزر نے، جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 47 ایئرز پہلے، 47 BC۔ یہ ہوا یہ تھا کہ رومن امپائر آیا تھا، حملے کر رہا تھا یہاں پر اور مصر پہ، اور حملے کے دوران یہ ہوا کہ وہ کافی زیادہ لڑائی ہوئی، آگ بھی لگی۔ اس آگ کے اندر پوری کی پوری جو ہے وہ لائبریری آف الیگزینڈریا جل گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا تماشا جو تھا جولس سیزر نے کیا تھا۔ اچھا، کچھ کہتے ہیں کتابیں بچ بھی گئی تھیں، اور بچی کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں، ایون کہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ بچی کچھ کتابیں جو تھیں وہ کرسچنز نے آ کے جلا دیں۔ اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو بھی یہاں پہ آپ لوگ سمجھیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ وہ یہ کہ کرسچنز ہسٹری میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جس ملک میں جاتے تھے نا، وہ کتابیں ضرور جلاتے تھے۔ کیرن آرمسٹرانگ یہ بڑی مشہور اورینٹلسٹ ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ 13ویں صدی کے اندر بھی جس وقت عیسائی برسر اقتدار آئے اور یہودی ان کے انڈر ہوئے، تو پہلا کام عیسائیوں نے کیا کہ تالمود کے اور تورات کے اٹھا کے نسخے سارے جلائے، کیونکہ اس میں گالیاں لکھی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو تالمود کے اندر، اور انہوں نے تورات کے نسخے بھی جلائے تاکہ یہودیوں کو اور بھی جو ہے نا وہ ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے۔ اسی طرح صلیبی جب جنگیں شروع ہوئیں اور صلیبی جب مسلمانوں کے علاقے میں آئے تو مسلمانوں کی بھی قرآن اور کتابیں ساری انہوں نے جلائیں۔ یہ ان کی ہسٹری رہی ہے، وہ یہ کام کرتے رہیں۔ لیکن اب آپ انٹرسٹنگ فیکٹ دیکھیں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹ عمر رضی پہ تہمت ہے؟ اس کی وجہ کہ کیا عمر رضی نے اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی وقت نہیں گزارا؟ کیا اتنے بڑے امیر المومنین کو اسلام کا مزاج تک معلوم نہیں ہے کہ وہ کتابیں جلائیں گے؟ اب آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہودیوں سے جو انکاؤنٹر ہوتا ہے بنو قینقاع کے ساتھ جو ہے 2 ہجری کے اندر اللہ کے نبی کا وہ غزوہ ہوا، وہ غزوہ تو کیا تھا، وہ لوگ بس فوراً سرنڈر کر لیا۔
آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایک تورات بھی نہیں جلائی۔ اسی طرح اس کے بعد پھر 34 ہجری کو بنو نذیر کے ساتھ غزوہ ہوا، کوئی ایک تورات تالمود کا نسخہ آپ نے نہیں جلایا، کیونکہ اسلام میں حرام ہے چیزیں۔ ایون کہ بنو قریظہ 5 اور خیبر کے جو قلعے یہودیوں کے فتح ہوئے 7 ہجری کو، پورا خیبر جو فتح ہوا، جس میں تقریباً 9 یہودی مارے گئے اور باقی سب جو ہے وہ جزیے پہ راضی ہو گئے، کسی ایک کوئی ان کی مذہبی کتاب اللہ کے نبی نے جلائی۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو باتیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ چاہتے تو جلا دیتے؟ اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیں، یہ جو ابو عبیدہ بن جراح نے جو شام کے کچھ علاقے فتح کیے، وہ میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، وہ جو شام کے علاقے فتح کیے اور کرسچنز جو کتنے خوش تھے ان کے ساتھ، تو کسی ایک کرسچن نے کوئی ہسٹورین لکھی کہ مسلمان نے علاقے فتح کرنے کے بعد جو ہے انجیل جلا دی ہو یا زبور جلا دی ہو، کرسچنز کی بک جلا دی ہو۔ بھائی اسلام میں حرام ہے کسی کی مسجد کو جلانا، کوئی کتابیں جلانا، ایسے کام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے چیز۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا بھی معلوم نہیں؟ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ، ابن عساکر کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ ضالۃ المؤمن، مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث بھی کیا معلوم نہیں تھی کہ حکمت کی بات اگر لکھی ہے ان کی کتاب میں تو کہتے لے لو؟ یعنی کیا اتنا بڑا آپ اتنی بڑی خیانت آپ کریں فیصل الرائد صاحب؟ چلیں میں کہتا ہوں غالب کمال سے کوئی گلہ ہی نہیں، وہ تو ایک ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں خندق کھودی، آپ سب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ خندق کس کے مشورے پہ کھودی گئی تھی؟ سلمان فارسی نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ ہم فارس میں جب ہوتے تھے، ایران میں ہاں جی، جس کی لائبریری کا جلانے کا کہہ رہے ہیں وہ، تو وہاں پہ جب دشمن حملہ کرنے لگتے تو ہم خندق کھود دیتے تھے شہر کے ارد گرد۔ اللہ کے نبی ڈانٹ دیتے نا کہ تم غیروں کی باتیں کیوں بتاتے ہو، حکمت کا سرچشمہ تو قرآن موجود ہے ہمارے پاس، ہم قرآن سے جنگ کی اسٹریٹجی لیں گے، تم باہر کی بات کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اپریشیٹ کیا اور کہا خندق کھودو، یہاں خندق کھدے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے ساری کی ساری چیزیں کہ یہ کس قسم کا ایک الزام ہے جو لگایا جا رہا ہے، اور ان کو صرف اور صرف بدنام کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ اس کی جو لائبریری جلانے کی جو ساری بات ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، اور ابن خلدون کی یہ جو بات انہوں نے نقل کی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے کے اندر ہی پہلی سٹارٹ میں، انہوں نے پہلی جلد کے اندر ہی ابن خلدون لکھتے ہیں کہ تاریخ کے بارے میں جو اصول لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ پر آپ کبھی یقین نہیں کر سکتے، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں سچ بھی ہے، اس میں ہر قسم کے واقعات موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ تو ایک سٹوری ٹیلر ہیں، آپ تو ایک ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے تھیں۔ اگر نہیں ہے تو پلیز آپ رجوع اپنا ریکارڈ کریں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علمی خیانت کر رہے ہیں اور آپ ایسے ہی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا، آپ کے علم میں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا، تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں سپورٹ اس طریقے سے کریں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم اس قسم کی زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے ویڈیوز اور کنٹینٹ لے کر آئیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔